الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال تعالى في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في موضع آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے انسان اشرف المخلوقات اس انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، یعنی انسان تمام مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے فضیلت والا ہے۔ اور انسانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو سب سے افضل بنایا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ میں سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بابرکت ہستی، سب سے مبارک اور مقدس ہستی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ دین ہم تک پہنچانے میں واسطہ بنی۔ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا وہ ہم تک پہنچا دیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا پروانہ ان کو دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی مختلف اسلوب میں قرآن کریم کے اندر تعریف بیان فرمائی ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یعنی اسلوب بدل بدل کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف بیان فرمائی۔ اس لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، کسی کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ رہے ہیں اور اس دین کو ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دینا، یعنی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اور میرے صحابہ میں سے کوئی صرف ایک مد یا ایک ذرہ برابر بھی اگر سونا خرچ کرے تو تم صحابہ کرام کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیے
ایک انسان ہے جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، اور صحابہ کرام میں سے کوئی ایک مد، ایک ذرہ برابر جو ہے اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر رہا ہو، تو وہ شخص جو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہا ہے وہ صحابہ کرام کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو اس کے لیے تنبیہ فرمائی، اللہ فی اصحابی، کہ اللہ یعنی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا تو ان سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے گا، اور جو شخص ان سے نفرت کرے گا، ان سے بغض رکھے گا، تو ان سے بغض رکھنے کی وجہ سے مجھ سے بغض رکھے گا۔ لہذا اگر کوئی شخص اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی شخص صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کے لیے اپنے دل میں بدگمانی پیدا کرتا ہے، تو وہ بالواسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد صحابہ کرام ہیں، اور جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے تو ان سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے گویا مجھ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی دل کے اندر رکھ رہا ہے تو یاد رکھے اس حدیث کی روشنی میں وہ صحابہ کرام سے بدگمان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدگمان ہو رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور ان خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل مقام جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے فضائل ہیں احادیث کے اندر، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے، دین کے معاملے میری اتنی مدد کی ہے کہ اس کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکتا ہوں، اس کا بدلہ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو جانتے ہیں کہ ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام جو ہے عبداللہ ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے، اور ان کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے۔ اصل نام ہے عبداللہ، کنیت اس کنیت سے زیادہ مشہور ہو گیا ابو بکر۔ بکر کے معنی آتے ہیں پہل کرنے والا، ابو کے معنی آتے ہیں والا، یعنی پہل کرنے والا۔ اسلام لانے میں سب سے پہل انہوں نے کی، یعنی سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لائے ہیں، اس لیے ان کا لقب، ان کی کنیت جو ہو گئی ابو بکر۔ اور اسی ابو بکر کی کنیت جو ہے اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام جو ہے وہ پردے خفا میں چلا گیا، یعنی اصل نام جو ان کا تھا وہ چھپ گیا، اور ایک کنیت جو تھی اتنی مشہور ہو گئی کہ آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں۔ اب یہ 4 حدیثیں ہو گئی۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے حدیث پیش کرے کہ دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ایک حدیث میں ہے، اور دوسری حدیث میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں، اور ایک تیسری حدیث پیش کرے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی، اب اس حدیث کو صحیح مانے یا غلط مانے؟ بھائی حدیث تو کوئی ایک ہی صحیح ہوگی نا، چاروں کی چاروں تو نہیں صحیح ہوگی، کوئی ایک ہی صحیح ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین حدیث کو، ان لوگوں کو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر ان کو دلیل مل گئی ہے کہ دیکھیے حدیث کے اندر لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں
یہ 4 حدیثیں ہیں اور چاروں کی چاروں صحیح ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان منکرین حدیث نے کہا یہ چاروں حدیثیں ہیں اور چاروں حدیثیں بیک وقت کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس لہذا معلوم ہوا کہ حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ منکرین حدیث نے اس روایت کو دلیل بنا کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی ہے، لیکن دوستو علماء کرام اور جو سچے عاشقان رسول ہیں انہوں نے اس مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 روایتیں ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، یا سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، یا سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، یا سب سے پہلے حضرت زید ایمان لائے۔ اب یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے اگر پیش کر دی جائیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ چاروں میں سے کون سی صحیح ہے؟ محدثین نے کہا کہ یہ چاروں کی چاروں حدیثیں صحیح ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ ہے وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور حضرت خدیجہ کو جو تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائی وہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور حضرت زید کا جو تذکرہ ہے وہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید۔ اب مسئلہ حل ہو گیا۔ اس حدیث پہ کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے منکرین حدیث کو تو ایک دلیل چاہیے تھی، انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت ادا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جو ہے آپ ہی کو ملے، یعنی بلا فصل خلیفہ آپ بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی دوست ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں جو ہے تقریباً 2 یا 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میں نے خواب دیکھا رات میں کہ آسمان سے چاند گرا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے ٹکڑے جو ہے میری گود میں آ کر گر گئے۔ میں خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ ایک آسمانی کتاب کا جاننے والا راہب تھا، میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس راہب نے کہا، اس عالم نے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک نبی جو آخری ہوگا وہ آنے والا ہے، اور اس نبی پر سب سے پہلے تم ایمان لانے والے ہوگے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن اس راہب کی بات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یمن کے سفر پہ گیا، اور وہاں ایک بہت بڑے عالم سے، آسمانی کتاب کا جو عالم تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم خود مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عرب سے ہوں، اور میں قبیلے قریش اور بنو تیم جو قبیلہ ہے اس سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ کہا تم قریشی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تمہارا نام ابو بکر ہے؟ کہا ہاں میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا اچھا۔ کہا اگر گستاخی معاف ہو، میری جرات ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ گستاخی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گستاخی کو معاف کریں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنا یہ دامن جو ہے اٹھا دیجیے، میں آپ کے ناک کے اوپر کچھ نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو ہٹا دیا، اور اس راہب نے، اس عالم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے قریب ایک چھوٹا سا تل تھا،
تو اس راہب نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے ایک آخری نبی آئے گا، اس آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کی جو علامت ہماری کتابوں میں ذکر کی گئی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، اور جو نام آپ نے بتایا ہے وہ نام بھی موجود ہے، اس لیے آپ کو مبارکباد ہو، آپ سب سے پہلے اس نبی آخر الزماں پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اور یہ علامت میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ علامت جو آپ کے نام کے قریب وہ تل ہے، اس تل کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا ہے، وہ علامت میری آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل میں اسلام بالکل گھر کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت ان کو دی تو بغیر کسی سوال و جواب کے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ باقی کسی نے بھی کچھ نہ کچھ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لاتے وقت کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا ہے یا کچھ نہ کچھ دلیل مانگی ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی سوال و جواب کے ایمان لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو قحافہ بھی ان کا لقب ہے یا کنیت کہہ لیجئے، ان کا اصل نام جو ہے عثمان ہے، لیکن قحافہ کے نام سے بہت مشہور ہو گئے، اصل نام عثمان ہے۔ یہ بت پرست تھے، بتوں کو بناتے تھے خود اور بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر صدیق، اور ایک بات یاد رکھیے، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی بھی بتوں کی طرف سر کو نہیں جھکایا اور کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ ان کا باپ ابو قحافہ جو تھا وہ بت کو پوچھتا تھا۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میرے معبودوں سے اتنے خفا کیوں رہتے ہو؟ چلو میرے معبودوں کے ساتھ میں تم کو ملواتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ آپ بہت فرما بردار تھے اپنے والد کی بات کو مان لیا اور کہا ٹھیک ہے چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کے معبودوں کے پاس۔ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمرے کے اندر لے گئے جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کے سامنے جو ہے کچھ دیے وغیرہ جل رہے تھے اور اگربتی سلگ رہی تھی اور کچھ کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے اندر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، میں آپ کے ان خداؤں سے تھوڑا تنہائی کے اندر مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ باہر چلے جائیں، میں ان آپ کے خداؤں سے تھوڑا تنہائی کے اندر بات کر لوں۔ ابو قحافہ بہت خوش ہو گئے کہ ابو بکر تو اتنے دن کے بعد آج میری بات مان لیا ہے، لگتا ہے میرے خداؤں کا جادو جو ہے اس کے اوپر چل گیا ہے، آج ابو بکر صدیق میرے معبودوں کے اوپر ایمان لے آئے گا، ابو بکر جو ہے میرے معبودوں کو مان لے گا۔ یہ کہہ کر جو دل میں خیال کرتے ہوئے وہ باہر تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بند کر دیا اور ایک بت کے پاس گئے اور اسے کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے بت تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں، وہ کیسے بول سکتے ہیں، کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے پانی دے سکتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے پاس پانی اگر نہیں ہے تو مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دے دو۔ اب وہ جواب کیسے دیں گے؟ ابو بکر کو بہت غصہ آیا اور وہ باہر گئے اور ایک وزنی پتھر لا کر وہ بت کو جو ہے توڑ دیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئے۔ دیکھیے دوستو، جب عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو انسان جو ہے، اگر انسان اللہ رب العزت اس کے عقل کو سلب کر لے تو پھر ایسے ہی غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی اور اسلام کی روشنی نہیں ہے۔ اگر اس کی عقل بالکل سلب ہو جائے، اللہ رب العزت اس کی عقل کو اور اس کے دل پر مہر لگا دے، تو پھر وہ اگر وہ انکار کرنے پر آ جائے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دے گا، اور اگر ماننے پر آ جائے تو ان معبودوں کو بھی خدا تسلیم کر لے گا جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان کے عقل کا یہ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت اگر اس کی عقل کو سلب کر لے تو کیا کہا میں نے؟ اگر ماننے پر آ جائے تو ان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کو بھی خدا تسلیم کر لے گا، اور اگر انکار کرنے پر آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بھی انکار کر دے گا وہ۔ ابو قحافہ جو ہے بہت دیر ہو گئی تو اپنی بیوی سے کہا کہ ابو بکر کو آج لگتا ہے میرے معبودوں کے ساتھ دل لگ گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے، میرے معبودوں کے ساتھ بہت لمبی گفتگو کر رہا ہے لگ رہا ہے۔ لیکن جب کچھ دیر ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے غائب ہو گئے، تو ابو قحافہ نے کہا میں چل کر دیکھوں، اور جب جا کر دیکھا تو معبودوں کا یہ حال تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑ دیا۔ گھر آئے غصے میں اور اپنی بیوی سے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے آج ابو بکر نے میرے معبودوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حل علم دی، کیا تو جانتی ہے کہ ابو بکر نے میرے معبودوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میرے معبودوں کو توڑ دیا ہے۔ بندے نے خدا کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ کبھی خدا ٹوٹتا ہے؟ کبھی خدا ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ تو عقل پر پردہ پڑا ہوا انسان کے جو اس کو معبود تسلیم کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کے علم بردار ہیں اور جن کو توحید پر مکمل اعتماد ہے، اور جو توحید کے پرچم کو جنہوں نے دنیا کے اندر بلند کیا اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے انہوں نے توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، اپنے باپ کے سامنے میں انہوں نے اس توحید کو بیان کرتے ہوئے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ آپ ان معبودوں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ یہ تو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کچھ آپ اگر انہیں دے تو یہ کھا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو آپ معبودوں کی پرستش کر رہے ہو یہ در حقیقت معبود نہیں ہے، یہ شیطان کی پرستش ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ آپ شیطان کی پرستش مت کیجیے، یہ جن کو پوج رہے ہو تو شیطان ہے، یہ سب شیطان ہے، ان کی پرستش مت کیجیے، بلکہ شیطان تو رحمان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دی تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پتا چلا کہ انہوں نے میرے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے تو ان کے باپ بہت غصے میں، اور اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ سے کہا کہ ابھی ابو بکر آئے گا تو میں ڈنڈے سے اس کی خبر لیتا ہوں، آج میں لاٹھی سے اس کی خبر لوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا واللہ لا تقل لابن شیئا، بخدا میرے بیٹے کو تم کچھ مت کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بیٹے کی یہ شان ہے جو آج تک میں نے تم کو نہیں بتائی، آج میں تم کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب یہ تمہارا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا تو میں ایک وادی سے گزر رہی تھی، اور اس وادی سے ایک آواز آئی کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کی یہ شان ہے کہ اس کا لقب آسمان کے اندر صدیق ہے، اور جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہے۔ ابو قحافہ نے جب یہ سنا کہا تو لگتا ہے ابو بکر کی بہت بڑی شان ہوگی، اور یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ان کی تعریف کی ہے۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور کے پہاڑ پر چڑھے، غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، تو وہاں کا منظر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس غار کے اندر چھپ تو گئے ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہیں دشمن ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آنا پہنچ جائے، اور جب دشمن اس درے کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چھپے ہوئے تھے
دشمن وہاں تک پہنچ گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول دشمن کے قدم ہم کو نظر آ رہے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ دشمن ہم کو گرفتار کر لے گا اور پکڑ کر لے جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سکون کے لیے، تسکین قلب کے لیے یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو آیت بنا کر نازل کر دیا. یہی وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بھی صحابی کا انکار کر دے تو وہ فاسق ہو جائے گا. کسی بھی صحابی کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ فاسق، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر صحابیت کا وہ انکار کرتے ہو تو کافر ہو جائے گا. کیا کہا؟ اگر ابو بکر کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو فاسق نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن دلیل دے رہا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ کے رسول نے جب اپنے ساتھی صحابی سے کہا تو صحابیت کا لقب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ابو بکر کو دے دیا. صحابی کے لفظ سے اللہ رب العزت نے تعبیر کیا. اس لیے علماء نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت پر انکار کرنے والا کافر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا کیسے؟ کہا یہ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے گئے. رات کے وقت یہ طے ہوا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرے گا. سامنے 1000 دشمنوں کا لشکر جو مسلح بالکل ہتھیاروں سے لیس ہے اور یہاں 313 ہے. یہ اتنی بڑی تعداد کا کیسے مقابلہ کریں گے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمے کا جو ہے پہرا کون دے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور تلوار ہاتھ میں لی اور کہا تم سب جا کر آرام کرو، سو جاؤ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس رہوں گا. اور ایک دوسرے موقع پر حضرت علی نے کہا کہ سب سے بہادر صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ جب خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے یعنی فتح مکہ ہو گیا تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو چھڑی کے اشارے سے ایسے چھڑی کا اشارہ کرتے اور بت جو ہے اپنے آپ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے تھے. یعنی ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھڑی کے اشارے سے بت زمین پر گر جاتے تھے. جب سارے بت گر گئے تو دیواروں پر بھی مشرکوں نے انبیاء کرام کی تصویریں بنا رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل کی، بی بی مریم کی، یعنی انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ تصویریں جو انہوں نے خانہ کعبہ کے دیواروں میں چپکا رکھی تھی. بالکل اس کو مٹانا بہت مشکل تھا، اگر مٹایا جائے تو اس کو توڑ کر مٹایا جا سکتا تھا. یعنی اس کو اس طریقے سے کہہ لیجیے کہ پتھروں کے اندر تلاش دیا تھا اس نے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پوچھا کہ سب سے بہادر کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کو اپنی چھڑی سے گرا دیا اور خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں تھیں انبیاء کرام کی اس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علی تم اپنے گردن کو جھکا لو، اپنے کمر کو جھکا لو، میں تمہاری کمر پر چڑھ کر جو ہے اس تصویر کو مٹا دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے جیسے کمر جھکائی اپنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا بوجھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمر پر پہنچا. حضرت علی نے کہا قط اللہ کے رسول بس
میں آپ کے نبوت والے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. آپ کا نبوت والا بوجھ اتنا وزنی ہے کہ میری کمر اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے. آپ نیچے اتر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو, تم میرے کندھے پر سوار ہو کر اس کو جو ہے تصویروں کو مٹا دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کے رسول کے بوجھ کو خانہ کعبہ کے اندر جو تصویر مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمر پر چڑھے تھے, میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے پہاڑ پر چڑھ گئے. اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے پہاڑ پر چڑھ گئے. بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ جس بوجھ کو میری کمر نہیں برداشت کر پا رہی ہے, اس بوجھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے پہاڑ پر چڑھ گئے. جب غار ثور سے نکلے تو کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان دونوں کا پتہ ہم کو بتا دے, یا جو ان دونوں کو گرفتار کر کے ہم کو لے آئے, ہم اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیں گے. یعنی 100 اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور 100 اونٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس انعام کے لالچ میں سراقہ ابن جوشم نام کا ایک شخص جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جا رہے تھے اس راستے پر چل پڑا. ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور رہ گئے تو سراقہ کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا. اس نے نیچے اتر کر اپنے گھوڑے کو نکالا, اس کے پیر کو زمین سے نکالا, پھر دوبارہ کوشش کی, تھوڑی دور چلا پھر دھس گیا. اب اس نے سمجھ لیا کہ یہ دو شخصیت جو جا رہی ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, اور اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ محمد رسول اللہ کے یقینا رسول ہیں. ان کو نبوت جو ملی ہے وہ یقینی ہے اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور آواز لگائی کہ میں نے آپ دونوں کو پہچان لیا ہے, آپ ابو بکر اور محمد ہیں, آپ رک جائیے, میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. سراقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے, میں نے معجزہ دیکھ لیا آپ کا کہ میرا گھوڑا زمین کے اندر, اس کے پیر زمین کے اندر چلے گئے. مجھے تبھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے دوبارہ لوٹ کر جاؤں گا, اور اگر کوئی شخص آپ کے تعاقب میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بھی آئے گا تو میں اس کو اس راستے پر نہیں آنے دوں گا. میں بتا دوں گا کہ میں بہت دور تک تعاقب کر کے آیا ہوں, کہیں بھی ان دونوں کا پتہ نہیں ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا. اب سراقہ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کی چابی اور فتح مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوں گے. اس کو معلوم ہو گیا تو اس نے کہا کہ محمد آپ مجھے ایک امن نامہ لکھ کر دیجیے. کہا کیسا؟ کہا یہ امن کہ اگر آپ اس سلطنت کے مالک ہو گئے, یعنی آپ بادشاہ بن گئے, خانہ کعبہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا اور فتح مکہ آپ کے ہاتھ پر ہو گیا, تو آپ مجھے امن دیجئے کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اس جرم میں کہ میں آپ کا تعاقب کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ان کو امن لکھ کر دے دو, اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ وہ بھی کیا وقت ہوگا جب کسرا ابن ہرمز ایران کے بادشاہ کسرا, اس کے کنگن جو ہے ایسے موتیوں سے جڑے ہوئے رہتے تھے, اس کی اتنی قیمت ہوتی تھی کہ پورا عرب مل کر بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سراقہ وہ بھی کیا وقت ہوگا
کہ ایران کے بادشاہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ حیران ہے، پریشان ہے کہ ایران کا بادشاہ جس کے کنگن کی قیمت پورا عرب نہیں دے سکتا ہے، میں کیسے، میرے ہاتھوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا وقت آئے گا ایران کے بادشاہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری اس کو دے دی، وہ لوٹ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے ایران کو تہس نہس کر دیا، اور کسرا ابن ہرمز کے کنگن، جو وہاں کا بادشاہ تھا کسرا، اس کے کنگن کو لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے ٹھوکروں میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ سراقہ کو بلاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور اس کو یہ بشارت دی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور یہ کنگن جو ہے، دیکھیے دوستو، صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے اور ان کی دیانتداری دیکھیے، امانتداری دیکھیے، اتنا قیمتی کنگن ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لا کر اپنے سپہ سالار کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ اگر چاہتے تو اس کنگن کو چھپا بھی سکتے تھے، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کنگن کہاں گیا، لیکن صحابہ کرام کی دیانتداری اور امانتداری دیکھیے کہ اس کنگن کو امیر المومنین کے قدموں میں لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ کسرا ابن ہرمز کے کنگن ہے۔ اور سراقہ ابن جوشم کو جو ہے وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے دوستو، میں ان کے شان کے بارے میں کیا کہوں، ان کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس خاندان پر اتنا مہربان ہے کہ مسلمانوں کو ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گم ہو گیا تھا، اس موقع پر مسلمان جو ہے بہت پریشان تھے، پانی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر یہ حکم دیا کہ عائشہ کی وجہ سے، عائشہ کا ہار گم ہونے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اور پانی موجود نہیں ہے، مسلمانوں سے کہو فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی ان کو نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اتنے خوش ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارا خاندان، تمہارا گھرانہ کتنا مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے خاندان کی برکت کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت دے دی ہے، اور قیامت تک یہ سہولت مسلمانوں کو رہے گی۔ اگر پانی پانے پر قادر نہیں ہے، پانی اس کو نہیں مل رہا، یا بہت مریض ہے، بیمار ہے، جو پانی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو چاہے غسل جنابت ہو، چاہے وضو کا غسل ہو، چاہے وضو کرنا ہو، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ قیامت تک اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے دوستو، دیکھیے ہر سال جو ہے تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ جو ہے اس سال جو ہے تھانہ ضلع کا جو ہے تبلیغی اجتماع جو ہے وہ بھیمنڈی میں ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس اجتماع میں تشریف لے جائیں۔ دیکھیے دوستو، اجتماع کا جو مقصد ہوتا ہے نا، اجتماع کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر دینی فکر، دینی بیداری اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی کمزوری ہے وہ ایمان کی کمزوری دور ہو جائے اور ہم دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اپنے آفسوں میں بیٹھ کر نہیں ہوگا، یا اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نہیں ہوگا، یا اپنے خوبصورت محلوں میں بیٹھ کر، یا اپنے خوبصورت اے سی روم میں بیٹھ کر، یہ کیفیت نہیں حاصل ہونے والی۔ یہ کیفیت تو حاصل ہوگی صرف انہی جگہوں پر جانے سے جہاں ایمان کی مجلس ہو، ایمان کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یا بزرگوں کی محفل ہو، یا قرآن کا درس ہو، یا حدیث کا درس ہو۔ ان
ان جگہوں پر جانے سے ہمارے دل کے اندر جو ہے ایمانی کیفیت پیدا ہوگی اور ہم صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے بنیں گے. اس لیے مسلمانوں کے اندر دینی فکر اور مسلمانوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے جو ہے اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ جو ہے اس سال تھانے ضلع کا جو اجتماع ہو رہا ہے وہ 9 اور 10 مارچ کو، یعنی سنیچر اور اتوار، 9 اور 10 مارچ سنیچر اور اتوار یہ بھیمنڈی ضلع میں ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس اجتماع میں تشریف لے جائیں. یہاں سے اس مسجد سے جو ہے بس کا انتظام کیا گیا، ساتھیوں نے کیا ہے. آنے جانے کا کرایہ جو ہے 150 روپے ہے، 150 روپے آنے جانے کا کرایہ ہے. جن ساتھی کو سیٹ بک کرانی ہو جلدی سے جلد سیٹ بک کرا لیں اگر بس سے جانا چاہتے ہیں، اور بھیمنڈی تو قریب ہی ہے. اگر اور اپنی سواری سے جانا چاہتے ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار، آپ جا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہاں بس سے جانا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ جو ہے 150 روپے ہے. ہمارے ذمہ دار عالم بھائی ہیں، ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی سیٹ بک کر دی جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.